لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد آتاکم شہر عظیم شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت برکت والا مہینہ ہے، جس کے روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے. جس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا در حقیقت وہی انسان محروم ہے. یہ آیت اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر فرض کیے ہیں. اسی لیے اگر کوئی آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مسلمان ہے، تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں. بغیر کسی عذر کے یہ روزے ترک کرنا اور چھوڑنا کسی بھی صورت میں مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر سفر میں ہے یا مریض ہے یا عورت حیض یا نفاس سے ہے تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دیا ہے کہ وہ بعد میں روزے کو پورا کر لیں. البتہ بعض وہ لوگ جو کسی عذر میں مبتلا ہیں، جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے یا کوئی آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اگر عورت دودھ پلا رہی ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے. بعد میں اس کے لیے 2 صورتیں جائز ہیں، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں. یہ ایک اجمالی طور سے وہ صورت ہوئی کہ انسان کو رمضان کے دنوں میں روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی عذر نہ پایا جائے تو رمضان کے روزے توڑ دینا یا رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ یہ ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، مجھے بیدار کیا اور مجھے لے کر کے گئے. ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، انتہائی اونچا اور دشوار گزار پہاڑ، اور مجھ سے کہا کہ اس پر چڑھو. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ چلو ہم آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں اور آپ کو پہاڑ کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. کہا کہ میں جب پہاڑ کے اوپر پہنچا تو مجھے چیخ و پکار، رونے اور چلانے کی آوازیں سنائی دی. تو میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، سر نیچے ہے اور پیر اوپر ہے، اور نیچے سے ان کے جبڑوں سے خون گر رہا ہے. ان کے پیروں کو چیر کر اس میں باندھ کر ٹانگ دیا گیا ہے اور جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے جس میں سے خون نکل رہا ہے.
میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ توڑ دیتے ہیں، جو روزے کے وقت میں بے روزہ رہتے ہیں، یا جب روزہ رہنا چاہیے ان کو تب وہ روزے سے نہیں رہتے، یہ ان کی سزا ہے۔ گویا کہ روزہ توڑنے والے کی سزا اتنی سخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو الٹا لٹکا دیا جائے گا، ان کے جبڑوں کو، ان کے منہ کو چھری سے کاٹا اور چیرا جائے گا جس سے خون دس رہا ہوگا۔ اب اس درد کا عالم کیا ہوگا اس کا تصور ظاہر ہے کہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روزے کا ایک دن بھی ترک کر دینا یا رمضان کے دنوں کا ایک دن بھی روزہ چھوڑ دینا، یہ اس وعید کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے روزے کا ترک کسی بھی صورت میں ہم مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اس سلسلے میں دوسری جو روایت ذکر کی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا ایک دن کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اگر زمانے بھر روزہ رکھے تو اس روزے کی قضا نہیں کر سکتا، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ سند کے اعتبار سے یہ روایت مسلسل بالمجاہیل ہے۔ اسی لیے باتفاق محدثین یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے روزے کے ترک کے سلسلے میں جو وعید ہیں وہ یہ اس حدیث میں ہے جسے ابن خزیمہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ البتہ یہ ایک انسان کا روکتا کھڑا کر دینے کے لیے، ایک مومن انسان کے جگر کو پارا پارا کر دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک انسان اگر روزہ ترک کرتا ہے یا روزے کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے یہ دردناک عذاب دے گا اور یہ دردناک سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم پابندی کے ساتھ رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس وعید سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہماری اپنے طور پر تو ہے، لیکن ایک سرپرست اور ایک گارجین کے طور پر ہماری ذمہ داری اپنے بال بچوں کی بھی ہے۔ اس لیے ان کو بھی اس سے متنبع رکھنا اور ان کو بھی رمضان کے روزوں کی ادائیگی پر آمادہ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ تو اپنی ذمہ داری بھی ہے، اپنے ماتحتوں کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو بیوی کی، بیٹی کی، بیٹے کا، اور اسی طرح سے جو بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں دی ہیں ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں یہ چیزیں انسان کے سر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔